تقول علینا بعض الاقاویل، اگر آپ نے میری طرف منسوب کر کے کوئی بات کہہ دی، کوئی بات جو کہ آپ کو صرف، اے رسول آپ میرے رسول ہیں، آپ کو صرف میرے دین کی اتباع کرنی ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا ہے، نہیں کہہ سکتے۔ کبھی عرض کیا یہاں پر یہ آئے، اور جا کے دیکھیے گا سورہ الحاقہ 29ویں جزء میں ہے یہ 29، سورہ الحاقہ کی آخری آیتیں ہیں، آخری، اس کے بعد چونکہ کل 52 آیتیں ہیں سورہ الحاقہ میں، یہ جو ہے 44 سے لے کر 46 نمبر آیتیں آپ کے سامنے پیش کی۔ لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین، اے رسول اگر آپ نے کوئی بات اپنی طرف سے کہی اور اس کو میری طرف منسوب کیا تو لأخذنا منہ بالیمین، تو ہم داہنے ہاتھ کو پکڑ لیں گے، اور یہ پکڑنا جو ہے صرف سیدھے سے پکڑنا نہیں ہے، پکڑنا مروڑنے کے مانند ہے، محکم پکڑنا، مضبوطی سے پکڑنا۔ اور اگر بات یہی بھی ہوتی تو ہم شاید نہیں کہہ سکتے کہ اتنی سخت آیا تھا، لیکن اس کے بعد والا جملہ یہ ہے ثم لقطعنا منہ الوتین، اور ہم رگے دل کو کاٹ دیں گے۔ بعض لوگوں کا رگے گردن، لیکن زیادہ لوگوں نے تفسیر کا رگے دل۔ اے رسول اگر آپ بھی اپنی طرف سے کوئی بات کہنا چاہیں گے اور اس کو دین میں لائیں گے اور اس کو خدا کی طرف نسبت دیں گے تو ہم آپ کے ہاتھ کو پکڑ لیں گے، آپ کے ہاتھ کو مروڑ دیں گے، آپ کے رگے دل کو کاٹ دیں گے، آپ کے رگے گردن کو کاٹ دیں گے، یعنی ایک لمحے کے لیے زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ چونکہ دین اللہ کا ہے، دین پروردگار کا ہے، دین پیش کرنا ہے رسول اللہ کو، لیکن دین میں اپنی طرح سے رسول اللہ کو نہیں پیش کر سکتے۔ کتنا شوق ہے بعض لوگوں کو اگر دین میں اپنی طرف سے پیش کریں، یہ شوق رسول اللہ کو نہیں تھا، ائمہ کو کبھی یہ شوق نہیں ہوا۔ بہت توجہ کریں، چونکہ دین میں تحریفات کا سلسلہ جاری ہے۔ کیوں تحریفات کی جائے اس کی وجہ ہم بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ دین میں تبدیلیاں، دین میں اپنی طرف سے اپنی آرزو، اپنی چیزیں پیش کرنا، کوئی بھی چیز چھوڑنا، صرف ممبروں کی حد تک نہیں، صرف مجلسوں کی حد تک نہیں، حتیٰ نمازوں کی حد تک کی ابھی ہے، شاید آپ تک ایسے خرافات نہ پہنچی اور انشاءاللہ نہ پہنچیں، اور ہم بیان بھی نہیں کریں گے کہ پہنچ جائیں، لیکن اسی ہندوستان میں مختلف شہروں میں آ کر باقاعدہ طور پر، پاکستان میں باقاعدہ طور پر ممبر تو اتنا زیادہ مظلوم کر دیا گیا ہے کہ کوئی ممبر کے بارے میں پوچھتا ہی نہیں، جس کو بھی جو آ کر ممبر میں بولنا ہے بولے۔ فقط ایک چیز ہونا چاہیے، کیا کہ وہ آئے کہ جو مجمع زیادہ لا سکے، معیار یہ ہو گیا۔ ممبر کا معیار یہ نہیں کہ رسول اللہ کا ممبر ہے، رسول اللہ کی باتیں ہوں، دین کی باتیں ہوں، اسلام کی باتیں ہوں، حق باتیں ہوں، کچھ بھی نہیں۔ معیار فقط یہ ہے کہ جو زیادہ چیخ لے، جو زیادہ چلا لے، جو زیادہ شور گل کر لے، جو زیادہ لوگوں کو مزے دلا دے، جو زیادہ لوگوں کی تفریح کرا دے۔ لیکن خوب اس لیے میں تقاضا بھی کرتا ہوں بہت سارے جوانوں سے کہ کم سے کم کربلا کا اتنا حق ہمارے اوپر ہے، حسین ابن علی کا اتنا حق ہم پر ہے، کربلا کے شہداء اور کربلا کے اسیروں کے اتنا حق تو ہم پر ہے کہ کم سے کم کربلا کی کسی ایک معتبر اور اوتھینٹک کتاب کا مطالعہ کریں، ایک کتاب کا مطالعہ کریں تاکہ معلوم ہو کہ واقعی کربلا ہے کیا، پہچان تو سکیں۔ جب کربلا مختلف شکلوں میں بیان کی جائے تو پہچان سکیں۔ اس حد تک غلط کربلا بیان کی گئی ہے کہ اب جب آ کر کربلا کی صحیح تصویر پیش کی جاتی ہے تو صحیح تصویر پر لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ حتیٰ کبھی کبھی کتاب سے دیکھ کر پڑھا، معتبر مقتل سامنے، لیکن غیر معتبر چیزیں پڑھی جاتی ہیں، اس پر کوئی بھی اعتراض کرنے کو تیار نہیں ہوتا، کوئی سوال ہی نہیں کرتا۔ اور اگر معتبر چیز پڑھی جاتی ہے تو لوگ اگر سوال کرتے ہیں، ہم نے اتنے سالوں سے یہ سنا، آپ یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم نے کہا جس سے سنا ہے اس سے جا کر پوچھیں، ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ کتاب میں موجود ہے۔ ہم ہر ایک کے پڑھنے کے تو ذمہ دار نہیں ہیں، ہمیں صرف اپنے پڑھنے کا ذمہ دار ہونا ہے۔ تو یہ اس لیے تقاضا کرتے ہیں، یہ ہمارا بھی اپنا حق ہے
یہ ہمارا اپنا بھی حق ہے کہ ہم جب پوری زندگی 60 سال 70 سال 80 سال جب تک خدا زندگی دے عزاداری کرنا ہے، عزاداری سے تو دور نہیں ہونا ہے، عزاداری وراثت ہے، عظیم میراث ہے، عزاداری کرنا ہے، تو یہ ہمارا بھی حق ہے کہ ہم کم سے کم کربلا کے بارے میں ایک صحیح معتبر اتھینٹک کتاب اور مقتل پڑھ لیں تاکہ ہمیں کربلا کی حقیقت معلوم ہو. اور یہ حسین ابن علی کا بھی حق ہے، یہ کربلا کا بھی حق ہے، یہ کربلا